بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیس بی always with you. Welcome to Global Light Path. I am ارشاد محمود from Toronto, Canada. آج کا ٹاپک، آج کا عنوان ہے پاکستان کا غدار کون ہے؟ پاکستان کا غدار کون ہے؟ Who are traitors of Pakistan? آئین کا غدار یہ اللہ کا ملک. جو شخص ملک کے لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں، بغیرتوں کو پکڑنے کے لیے ملک کا قانون توڑے، آج کے دور میں اس سے بڑا کوئی مجاہد کوئی نہیں، بلکہ وہ اللہ کا مجاہد ہے، اور اس کو میرا لاکھوں سلام. ملک کے غداروں پر جلد مقدمہ چلایا جائے. قمر جاوید باجوہ نے ورزی کو بدنام کیا ہے. فوج اپنا کھویا ہوا وقار کب اور کیسے حاصل کرے گی؟ چیف جسٹس پاکستان نے کالے کوٹوں کو بدنام کیا ہے. عدلیہ اپنا کھویا ہوا وقار کیسے حاصل کرے گی؟ فضل الرحمان نے علماء کو بدنام کیا. علماء اپنا کھویا ہوا وقار کیسے حاصل کریں گے؟ چور کا سپورٹر بھی چور ہوتا ہے، چور کا پروموٹر بھی چور ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا سپورٹر بھی ڈاکو ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا پروموٹر بھی ڈاکو ہوتا ہے، غداروں کا سپورٹر بھی غدار ہوتا ہے، غداروں کا پروموٹر بھی غدار ہوتا ہے. ہاں، وہ وردی میں ہو، کالے کوٹوں میں، مذہبی لبادے میں ہو، ملک کے تمام چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں پر غداری کا مقدمہ چلائے، اور یہ عوام کی عدالت میں چلائے. جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں، اور اسلام سے خارج ہے. تفصیلات سورہ المائدہ آیت 44، 45، 47. قدس گائے نام. کیا اب ہمیں کوئی اللہ کے عذاب کا، نوح علیہ السلام کے جیسا عذاب یا کوئی اور عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا، یا ہمیں کوئی فرینچ ریولیوشن ٹائپ کی کوئی چیزیں عوام کو اٹھ کے کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کا نظام الگ ہے. فرانس میں، ایران میں عوام جب سے ریولیوشن کیا، جب تبدیلی آئی، اس سے پہلے نہیں آئی. عوام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑا. جب جب اس طرح کے ظالم، ڈاکو، لٹیرے، چور حکمراں بن جائے، ان کے ہاتھ میں طاقت آئے، تو عوام کو سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے، ورنہ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے طوفان منہ والا، پھر اس میں عوام بھی نہیں بچتی. یہاں سب بکتا ہے، سب دکھتا ہے. دیکھ، جن کی آنکھیں گہری نظر دیکھ سکتی ہیں، لفافہ صحافی موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں جو آپ کو پیچ کھاتی ہیں. کئی صدر گزرے ماضی میں. ایوب خان کا بھی بڑا نام ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن چلتے چلتے انہوں نے ایک شرابی کبابی یحییٰ خان کے ہاتھ حوالے کر دیا کہ جو کرنا ہے ملک کو بیڑا غرق کرو. اور پھر جو ملک کے ٹکڑے کرنے میں اس کا ہاتھ تھا، اسی کو ہی بڑائی سمجھا، ہاتھ میں ڈال دی. عجیب عجیب کیسز ہوئے ہیں پاکستان. ان میں کون غدار ہے، کون نہیں ہے؟ ایسا تو لگتا ہے کبھی کبھی بہت زیادہ تر غداری نظر آتا. ہمیں عوام کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ کبھی بھی ان کو آنے نہ دیں، ایسے لوگوں کو. جرنلز میں دیکھیں، بڑے بڑے جرنلز، پتہ لگا ہے ان کی اثاثے باہر ہے، اور بعد میں ریٹائرڈ ہوئے، باہر چلے گئے. ایک سے ایک نکلے ہیں. چیف جسٹس کو دیکھ لیں، یہ ان کو تو ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنا، یہ فیصلے ہی اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ ہے یا شیطانی جمہوریہ ہے؟ شیطانی جمہوریہ کے شیطانی جائے. اگر اسلامی جمہوریہ ہے تو اللہ کے کتاب قرآن کے مطابق فیصلے کریں. لفافے صحافی، میڈیا، دیکھ لیں آپ کیا کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی میڈیا اٹھا کر ٹی وی دیکھ لیں، کوئی بھی چینل، اکا دکا کے علاوہ، اور جو بھی آواز سچ کی لے کے آگے بڑھتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اور وہ بند کرنے والے کون ہیں؟ وہ کون ہے جو حکم نادر فرماتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو جج کو بھی فورس کر کے
ان سے غلط فیصلے کرتلواتے ہیں. اخبارات ہیں تو وہ بھی، یہ سب لفافے صحافی پہ چل رہے ہیں. ایسے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا 4 مہینے کے بعد. یہ تو اس دور میں تھا، اور آج چند سیکنڈ کے اندر سارے کے سارے ملک کے خزانے دور ہو سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں. ایک بٹن کلک کریں اور پیسہ باہر. ہمیں واپس قرآن سے ہدایت لینی چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے، عوام کو کیا کرنا ہے. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اپنے حکمرانوں کی بات مانو، لیکن جب قرآن کے حکم کے خلاف کوئی کر رہا ہو، کوئی فیصلے قرآن کے خلاف دے رہا ہو، تو وہاں پہ ڈٹ جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. وہاں پہ واپس اللہ. ہمارے خلفاء راشدین کی مثال لے لیں. جب وہ خلفاء کے لیے آتے تو بولتے تھے، جب ان کو خلفاء سلیکٹ کیا جاتا تھا، ان کا یہی پیغام ہوتا تھا، جہاں تک جب تک میں اللہ کے حکم سے چل رہا ہوں میرا ساتھ دو، ورنہ مجھے روک دو. اس طرح کے بڑے سخت احکامات انہوں نے اپنے قول ہیں ان کے. ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے. قرآن سے ہمیں ہدایت لینا ہے. قرآن بنے نوع انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ماضی میں فاطمی خلیفہ جن کا لنک رومن امپائر تھا، انہوں نے اینشنٹ پرشین امپائر میں یہاں سے ایک ساری کتابیں لکھوائی ہیں، بخاری، مسلم، مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے. اور فاطمہ الزہرا سے الازہر سٹی، اور وہاں سے پروموٹ سوئس باتیں کرتے تھے قرآن کے بجائے. سلطان صدین ایوبی اٹھے اور پھر انہوں نے ان کو مار بھگایا اور پیرل میں قرآن اسٹارٹ کرایا. کیونکہ 909 سے 1171 262 ایئرس میں مسلمانوں کا ڈی این اے چینج کر دیا تھا فاطمی خلیفہ نے. یہ سب رومن امپائر کے زمانے میں سازش تھی. ہمارے پاس طریقے ہیں، ہم دنیا سے ہی کر سکتے ہیں. قرآن میں یہ فارمولا ہے. پہلے فیز میں دکھی انسانیت کو بچاؤ ورلڈ وائڈ، پھر گلوبل سسٹم کو فکس کرو. اب ہم ایک گلوبل بورڈ پہ ہیں، کہیں بھی ایک کچھ پرابلم ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کا اثر آتا ہے. پھر لگژری کے بعد میں بات کر سکتے ہیں، بعد میں ہم جا سکتے ہیں. اپنے حکمرانوں کی باتیں مانے، لیکن اگر کوئی اختلاف ہو واپس اللہ کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے. عوام کے لیے جو بنیادی ہے، روٹس ہیں، وہ ہے مسجد. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سورہ جمعہ آیت نمبر 9. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. خرید و فروخت چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، اگر تم یہ سمجھو کہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں ذکر اللہ کی بات ہو رہی ہے. جمعہ میں ہمیں بلایا جا رہا ہے ذکر اللہ، لیکن مسجد کے ممبر سے ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے. یہ ہے وہ روٹس جہاں کو جس کو صحیح کرنا ہے. مسجد کے امام کو بھی پکڑنا ہے کہ بھائی تم بھی اب صحیح ہو جاؤ. مسجد کے ممبر سے صرف ذکر اللہ ہوگا. ذکر اللہ کی روشنی میں آج کے حالات میں ہم کیا کریں، ہمیں اس سے ہدایت دے. اگر وہ امام اتنا انٹیلیجنٹ، اتنا وہ نہیں ہے، تو کم از کم ترجمہ تو پتہ ہے. صرف ترجمہ قرآن کی روشنی میں قرآن بات ہونی چاہیے. جو بھی بات ہو، ذکر ہے وہ رہا ہے یا سنی باتیں نہیں. یہ منافقت ہو جائے گی، اور یہ ہمارے امام منافقت کریں گے. ہمارے عوام کو چاہیے کہ وہاں سے سسٹم صحیح کریں. جب عوام کے ایک گراس روٹ پہ جب صحیح ہوگا تو آگے اوپر بھی بہت اچھی آئے گی، اور پھر وہ سارے سسٹم صحیح ہوگا. ہمیں گراس روٹ کو صحیح کرنا ہے. جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری دنیا بچائی. ہمیں آگے جو فرقوں میں ہم بٹ گئے ہیں، اللہ نے تو صاف صاف کہا جو فرقوں میں بٹ گئے اس کا اسلام میں حصہ نہیں. صاف صاف ایسے کئی ایسے احکامات ہیں. Divisions are roots of destruction. Changes of one dot of خدا، یعنی خدا کا ایک ڈاٹ نیچے آ جائے جدا ہو جاتا ہے. امت ابراہیم کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں. امت ابراہیم کا صلاۃ پریئر میتھڈ ایک ہی تھا. تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں میں تھے. نماز کا بھی یہی ہے، پچھلی امتوں میں بھی نماز تھے. قرآن میں ہے 5 وقت تک کیسے پڑھنا طریقہ بتا دیا ہے. مقام ابراہیم جہاں پہ امامت کی جگہ ہے، اور وہاں پہ آج امام کعبہ ہے، وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر لیا ہے اور وہ ریکارڈڈ بھی ہے.
یہ ساری چیزیں ہم نے صحیح کرنی ہے. اپنا اسلامک کیلنڈر ایک گلوبل اسلامک کیلنڈر ہوگا. اللہ اس قوم کی حالت اس وقت نہیں ملتا جب تک اس کو خود خیال نہ ہو. قوم کو، عوام کو بدلنا ہوگا، عوام کو ٹھیک کرنا پڑے گا، گراس روٹ سے، مسجد سے. مسجد کا ممبر صحیح کرنا پڑے گا، وہاں سے ذکر اللہ، اور ذکر اللہ کی روشنی میں آج کے حالات میں کیسے ہم نے سولوشن لینی ہے، حل کیسے لینا ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، انٹر انٹو اسلام کمپلیٹلی، ہولڈ ہارٹ. 99% نہیں، 99.9% نہیں، 100%. اللہ کے راہ میں خرچ کرو. جس کے پاس علم ہے علم خرچ کرو، لوگوں کو بتاؤ. جس کے پاس پیسے ہیں پیسے سے خدمت کرو. جس کے پاس صحت ہے وہ بیمار ہے ان کی خدمت کرو. جس کے پاس جو ہے، لیکن کسی کی حق تلفی نہ ہو. یہ نہیں کہ ایک کو حق دے رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، اور دوسرے کا حق چھین رہے ہیں. نہیں نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں. Those who do not rule by what Allah has revealed. یہ تو ڈسبلیور ہیں، یہ تو کافر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. یہ پچھلی کتابوں میں تورات میں بھی تھا. کافر بھی ہیں، ظالم ہیں، یہ فاسق بھی ہیں. کیونکہ یہ تینوں آیت قرآن کی ہے، تو جو شخص ناانصافی کرتا ہے وہ ایک وقت میں تین ہو جاتا ہے. جیوے جیوے پاکستان، مگر کیسے؟ یہاں تو ہر کوئی لٹیرا، ہر کوئی منافق دکھتا ہے اوپر لیول پہ، ہائی لیول پہ. دفاع کے نام پہ، خادمین کے نام پہ، لالچی سیاستدان، گمراہ ملا کو ٹولے. قوم کا دفاع کرنے والے، یہ کیا قوم کا دفاع؟ پورا ملک کا خزانہ خالی لوٹ کے لے جا رہے ہیں. یہ خود انوالو ہیں دفاع کرنے والے، جب بھی یہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں. اور ان کے نیچے ماتحت کی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ جس کو کہہ رہے ہیں اس کو اٹھا دے رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی انوالو ہے. اللہ کے یہاں پکڑ ہے، پکڑ ہے، پکڑ ہے. چوروں کا ساتھ دینے والا معاون چور، ڈاکوں کا معاون ساتھ دینے والا ڈاکو، غداروں کا ساتھ دینے والا معاون غدار. ہمیں ان سبوں سے چھٹکارا کرنا، اور وہ عوام کی عدالت لگانی پڑے گی. اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور عوام کی عدالت، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، بڑے شہروں میں 10-10 لاکھ نہیں، پہیا جام. میڈیم سائز کے شہر ہیں اس میں 5-5 لاکھ، اور جو چھوٹے شہر ہیں اور گاؤں ہیں ان میں 2-2 لاکھ پہیا جام. اور اس وقت تک نہ ہٹیں جب تک کہ ان کو ٹوپل نہ کر دیں اور صحیح لوگوں کو لے کر آئے. مثال کے طور پہ ابھی عمران خان ہے، اس سے پیشتر کہ یہ لوگ عمران خان کو مار نہ دیں یا کچھ، اس کی جان بھی خطرے میں. عمران خان کے بولنے پہ، آواز لگانے پہ انتظار نہ کریں، ورنہ پتہ چلا عمران خان کو ہی اسی کے بہانے اور دائرے الٹا جھوٹ کر کے اس کو اندر کر دیں یا مار دیں. عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. آپ خود اب نکلیں، کل کا انتظار نہ کریں. ٹمورو نیور کمز. ابھی نہیں، کبھی نہیں کی بنیاد پر ہمیں بہت کچھ چینج کرنا ہے. گریٹر پاکستان بنانا ہے، پھر پوری دنیا میں امن، پوری دنیا کے لیے کام کرنا ہے. ہمیں 21 سینچری بیونڈ کا سوچنا ہے. زندگی میں ایسا کام کرتی ہوں کہ دنیا ہمیں دعائیں دے، کالیاں نہیں. کمیونٹی سینٹر، ملٹی فیتھ، اس طرح کا کوئی ایسا ویژن ہو جہاں پہ مختلف مذاہب کے، مختلف فرقے کے لوگ ہوتے ہیں. وہاں کا یہ سسٹم ایک ایسا ہو جس میں کنورٹیبل ہال ہو. دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کسی سے لڑائی کریں. بس قرآن کی ایک بات بتاتے ہیں، وہ لڑنے لگتے ہیں. وہ آپ کے گھر میں ہی ہو، آپ کے رشتے داروں میں، آپ کے دوستوں میں مل جائے. لیکن ہمیں کام نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں حق بات بتانا ہے، قرآن سے بتانا ہے، صرف قرآن سے. جب انہیں ہمارے کھلی آتے ہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ان کے چہروں پہ دیکھو گے، ناراضگی دیکھو گے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کاٹ کھائیں گے، حملہ کر دیں گے. یہ سب ہے قرآن میں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، پہ عمل کرنے
اور اس کا پیارا پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم